السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لیسن نمبر 44 میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سٹارٹ کرنے والے ہیں، تو چلیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف تہجی میں کس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے سوائے الف کے۔ جتنے بھی حروف تہجی ہیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اگر وہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں گے لیکن اس میں الف نہیں شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ الف کے بغیر جتنے بھی حروف ہیں ان کو دیکھنا ہے ہم نے کہ کس طرح پڑھا جائے گا۔ اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اظہار کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نون ساکن اور یہ تنوین کیا ہے۔ نون ساکن کے اوپر اگر جزم ہو تو وہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اظہار کب ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا اظہار کہلاتا ہے۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی یعنی گلے میں سے ادا ہونے والے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی نون کی آواز واضح نکلے گی، ظاہر ہو کے نکلے گی۔ اظہار جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ظاہر کرنے کو کہتے ہیں۔ تو ہم نون کو مخرج کے ساتھ ہی، اس کے اصل مخرج کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یعنی وہاں نہ تو غنہ ہوگا اور نہ ہی ادغام، ٹھیک ہے۔ حروف ہلکی 6 ہیں، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ریمائنڈ کرا دیتی ہوں: حمزہ، ہا، عین، خا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ جیسے انعمت، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے، یہ حروف ہلکی ہے، یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، نہ ہی حرف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، بلکہ نون کی آواز بالکل واضح نکلے گی اور اس کے مخرج پر ہی جائیں گی، یعنی زبان کی نوک مسوڑوں پر لگے گی۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیے منہم ہے، ہا آ رہا ہے، ہا حروف ہلکی میں سے ہے۔ لیمن خشیہ، یہاں پہ خا ہے نون ساکن کے بعد۔ من غاب، من اظہار ہے، تو یہاں پہ ہم نہ غنہ کریں گے نہ اخفا کریں گے، بلکہ اظہار کریں گے، آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، بالکل واضح آواز نون کے اصل مخرج کے ساتھ۔ اسی طرح کچھ تنوین کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، جیسے علیمن حکیمہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد ہا ہے، ہا حروف ہلکی میں سے ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ اسے ظاہر کر کے پڑھیں گے اور ہم اسے غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سمیع علیم، عین بھی حروف ہلکی میں سے ہے، تو تنوین کی آواز کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ سواء علیہم، اب یہاں پہ دیکھیں میں نے بالکل نارمل طریقے سے پڑھا ہے، اس پہ میں نے کوئی غنہ نہیں کیا، کوئی اخفا نہیں کیا، تو بس آپ نے اسی چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو 6 لیٹر ہیں جو حروف ہلکی ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین اور خا، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم نے غنہ نہیں کرنا بلکہ ظاہر کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پریکٹس کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طیر ابابیل، نار حامیہ، لمن خشی من غیرہ یومئذ علیہا منہ خطابا۔ طیر ابابیل، یہاں پہ تو اور را دونوں کو موٹا پڑھنا ہے۔ نار حامیہ، اور یہاں پہ دیکھیں اور را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، صحیح ہے۔ اور میں نے لاسٹ میں کیا کیا ہے کہ گول تا کو نا
ساکن کیا ہے. جب بھی گول تا کو ہم ساکن کریں گے تو وہ ہا میں بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اگر ہم اسے ساکن نہیں کریں گے تو ہم پڑھیں گے حامیتن، لیکن ساکن کر رہے ہیں تو حامیہ. نیکسٹ لیمن خشیہ، خو کو موٹا پڑھنا ہے اور یا کو بالکل لمبا نہیں کرنا. من غیرہ، یہاں پہ بھی غین کو موٹا پڑھنا ہے اور ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. یومئذ علیہا، یہاں پہ یو واولین ہے، مئذن میم اور حمزہ کو تیزی سے پڑھنا ہے. علیہا، ہا کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. منہ خطابا، یہاں پہ من ہو، دیکھیں ہا کو لمبا نہیں کرنا، جلدی سے پڑھنا ہے، سنگل حرکت ہے. اسی طرح خوا کو موٹا پڑھیں گے، تو کو بھی موٹا پڑھنا ہے اور ایک الف کے برابر لمبا بھی، کیونکہ یہ الف مدہ ہے. اور یہاں پہ دیکھیں لاسٹ میں بھی تنوین ہے تو خطابن، اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے. اور جب ہم ایک زبر کو نہیں پڑھیں گے تو یہ الف مدہ ہو جائے گا، تو پھر ہم اسے ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. انشاءاللہ تعالی وقف کے جو قاعدے ہیں وہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھائے جائیں گے، لیکن فی الحال کے لیے آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ جب آپ وقف کریں گے تو ایک زبر کو پڑھیں گے اور ایک زبر کے ساتھ پھر یہ الف مدہ بن جاتا ہے، تو پھر ہم نے اسے ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے. منہ خطابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.